بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں محمد تسلیم الحسن باغیچہ اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، آج ہم جماعت دہم کا ایک گرامر کا سوال کریں گے، تفہیم عبارت۔ بیٹا یاد رکھیے گا کہ یہ سوال آپ کے کویشچن پیپر کا آخری سوال ہوگا اور 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ تفہیم عبارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلباء کی فہم اخذ کی استعداد کا جائزہ لینے کے لیے کسی مضمون یا تحریر کا ایک اقتباس مختصر عبارت کی صورت میں دیا جاتا ہے اور اس پر چند سوالات ترتیب دیے جاتے ہیں۔ پھر طلباء سے کہا جاتا ہے کہ متعلقہ عبارت کو غور سے پڑھ کر ان سوالات کے جواب تلاش کریں اور عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ بیٹا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ملے گی اور پھر اسی عبارت کے نیچے اس عبارت سے متعلقہ سوالات ہوں گے۔ آپ نے ان سوالوں کے جواب اسی عبارت میں سے تلاش کرنے ہیں۔ اب آپ نے وہ سوالوں کے جواب کس طرح تلاش کرنے ہیں، اس کے لیے چند ایک باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو 2-3 مرتبہ غور سے پڑھیں اور اس کے مفہوم، مطلب اور نفس مضمون کو پوری طرح سمجھیں۔ یعنی کہ بار بار جب آپ اس کو پڑھیں گے، 2-3 مرتبہ غور سے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا مرکزی خیال بیٹھ جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عبارت کس کے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً تمام سوالات کے جواب عبارت کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ معمولی سے غور و فکر سے ہر سوال کا جواب بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو سوال آپ نے پڑھا اس کا جواب عبارت کے اندر ہی ہے، بس تھوڑا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سوال بظاہر عبارت سے غیر متعلق نظر آئے تو عبارت کے مجموعی نفس مضمون اور مفہوم و مطلب پر غور کیجئے، اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کوئی سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اس کا تو جواب ہی نہیں اس میں ہے، تو بیٹا پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے جب عبارت کو 2-3 مرتبہ غور سے پڑھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سوال کا یہ جواب بنتا ہے، یعنی اس کا جو نفس مضمون ہے اس میں سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ نے عبارت کو غور سے 2 یا 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے جواب کیسے تلاش کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جوابات سوالات کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ عین مطابق ہونے سے مراد کیا ہے کہ جتنی بات پوچھی جائے جواب میں اتنی ہی بات بتائی جائے۔ یعنی کہ جواب اگر 3-4 الفاظ پر مشتمل ہے تو آپ نے بڑا کرنے کے لیے اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھ دینا۔ پھر اس کے بعد جواب میں اصل فقرہ نقل کر دینے کی بجائے اسے اپنے الفاظ میں لکھیں کہ جو سوال کا جواب بنتا ہے اس عبارت کو ہو بہو آپ نے اٹھا کے اس کا جواب نہیں لکھ دینا، بلکہ اس عبارت کو، اس جملے کو، اس جواب کو آپ نے اپنے الفاظ میں بدل کر تبدیل کر کے پھر آپ نے لکھنا ہے۔ اور عبارت کا عنوان، یعنی آپ سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ متعلقہ عبارت کا ایک عنوان لکھیں۔ اب عبارت کا عنوان لکھتے وقت خاص غور و فکر سے کام لیں۔ ظاہری سی بات ہے، وہی پہلے والی بات کہ جب آپ نے 2-3 مرتبہ عبارت کو غور سے پڑھا ہوگا تو عنوان لکھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔
तमाम अबारत का मफ़हूम और सवालात के जवाबात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर उन्वान तजवीज़ करें। तो बेटा जब आपने अबारत को गौर से पढ़ा होगा तो आपको तमाम सवालात के जवाब तलाश करने में आसानी रहेगी। इसलिए सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने अबारत को 2 से 3 मरतबा ज़रूर पढ़ा हो। अगर आप वैसे ही सवालात के जवाब शुरू कर देंगे तो इसमें आपका वक्त भी ज़्यादा जाएगा और ठीक से आप सवालात के जवाब भी तलाश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा ये जो 6 बातें आपको बताई गई हैं इनको आपने ज़हन में रखना है और इन्हीं से आपने रहनुमाई लेते हुए आपने अपना ये सवाल हल करना है। जब आपके सामने ये सवाल आए तो साथ ही ये 6 बातें आपके ज़हन में आ जानी चाहिए कि हमने इस सवाल को किस तरह हल करना है। तो बेटा ये आज का सबक था। अगर आपको सबक की समझ आई हो तो बागीचा उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको आपके तमाम असबाक इसी तरह मिलते रहें। अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।